اور دل میں بسی ہے میرے ولائے علی نقی، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور دل میں بسی ہے میرے ولائے علی نقی. جنت کی پھر طلب نہ رہے گی مجھے کبھی، بطور خاص کہ جنت کی پھر طلب نہ ارے رہے گی مجھے کبھی، اے کاش اپنا روزہ دکھائے علی نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے کاش اپنا روزہ دکھائے علی نقی. بہت شکر گزار ہوں آپ کی بیدار سماعتوں کا مقطع پیش کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ. کہ ناصر بڑے ہی فخر سے کہتا ہوں میں یہ بات، ناصر بڑے ہی فخر سے کہتا ہوں میں یہ بات، ارے یہ منقبت ہے خاص عطائے علی نقی، ارے یہ منقبت ہے خاص عطائے علی نقی. خوش ہو رہا ہے مجھ سے خدائے علی نقی. درود پڑھ لیجیے مل کر محمد و آل محمد. بس میں آپ لوگوں کی اجازت سے چند اشعار مولا کائنات کے حوالے سے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس بابرکت محفل میں میں شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر منتظم محفل کا، عسکری بھائی کا، اپنے بھائی کا خاص طور پر. درود پڑھنے میں کر محمد و آل محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد وجل فرجهم. علی 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 علی. ولایت علی پہ میری جان بھی نثار ہے، ولایت علی پہ میری جان بھی نثار ہے. علی سے کل بھی پیار تھا، علی سے اب بھی پیار ہے. ولایت علی پہ میری جان بھی نثار ہے. علی 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 علی. شعر پیش کر رہا ہوں. علی کا جو ہے مرتبہ خدا نے وہ عطا کیا، علی کا جو ہے مرتبہ خدا نے وہ عطا کیا، گھٹایا جس نے مرتبہ خدا کی اس پہ مار ہے. علی پہ میری جان بھی نثار ہے. بے شکریہ. وہ ہے مریض لا دوا شفا ملے گی کیوں سے، وہ ہے مریض لا دوا شفا ملے گی کیوں سے، ازل سے جس کو مرتضی کے بغض کا بخار ہے. علی پہ میری جان بھی نثار ہے. علی 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 علی. اور شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص. وہ جس نے مشکلات میں علی کا نام لے لیا، وہ جس نے مشکلات میں علی کا نام لے لیا، ہوا ہمیشہ مشکلوں میں اس کا بیڑا پار ہے. علی پہ میری جان بھی نثار ہے.
بطور خاص سنو سنو اے مومنو لہد کے ہر عذاب سے، سنو سنو اے مومنو لہد کے ہر عذاب سے، علی بچائیں گے علی پہ ہم کو اعتبار ہے، آیت علی پہ میری جان بھی نثار ہے۔ آخری دو اشعار کی عبارت ہے، دھڑوں پہ سر نظر نہ آئے پھر منافقین کے، دھڑوں پہ سر نظر نہ آئے پھر منافقین کے، بڑا ہی خوفناک تیغ مرتضی کا وار ہے، میری جان بھی نثار ہے، ولایت علی پہ میری جان بھی نثار ہے۔ اور اس میں بطور خاص ایک شعر امام زمانہ کے حوالے سے ہو گیا تھا، وہ آئیں گے تو دیکھنا قیام ہوگا عدل کا، وہ آئیں گے تو دیکھنا قیام ہوگا عدل کا، اسی لیے تو بار میں علی کا انتظار ہے، آیت علی پہ میری جان بھی نثار ہے۔ اور کو علی ہے عاشق نبی، علی ہے ناصر نبی، علی ہے عاشق نبی، علی ہے ناصر نبی، علی ہے مظہر خدا، علی علی ہے مظہر خدا، یہ رب کا افتخار ہے، آیت علی پہ میری جان بھی نثار ہے، علی 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 علی۔ بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، جزاک اللہ ناصر۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ ناصر بھائی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا، آپ کی محنت۔ جزاک اللہ ناصر غا صاحب۔ اب ہم گزارش کریں گے مولانا تقی مہندی صاحب سے کہ جشن سے خطاب کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی مل کے درود پڑھ دیجیے گا مولا کی شان پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی ہے، برائے خوش ندی محمد وآل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی احصى كل شیء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد
المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على صل على محمد محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعین. سب سے پہلے تو میں معصوم اسلامک سینٹر کا اور ان کی انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ولایت مولا امام علی النقی علیہ السلام کی مناسبت پر بند حقیر کو مدعو کیا، اور آپ تمام کی خدمت میں مولا کی ولایت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے سرکار امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرج الشریف کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. مل کر درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم اجمعین. آج کی رات جو کہ آپ کے کینیڈا میں آج کی رات ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم نماز فجر سے فارغ ہوئے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آپ انشاءاللہ نماز مغرب سے فارغ ہوئے ہوں گے، یا ممکن ہے کہ بعض احباب نماز مغربین انجام دی ہوگی. اور بہرحال کینیڈا میں رات ہے، تو اس حوالے سے ایک بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہیں گے، اور اس کے لیے مجھے حکم بھی دیا گیا ہے کہ میں اس کی طرف ترغیب دلاؤں اور اہمیت کو بیان کرنے کی کوشش کروں. وہ یہ ہے کہ ویسے تو ماہ رجب پورا ہی مہینہ وہ ہے کہ جو آمادگی کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں آہستہ آہستہ اب داخل ہو رہے ہیں. اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ 2 مہینے بہت امپورٹنٹ ہیں ماہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے، ماہ رجب اور ماہ شعبان. اور پھر ماہ شعبان کی اہمیت اس اعتبار سے بھی زیادہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو 4 احترام والے مہینوں میں بھی داخل ہے. یعنی وہ 4 مہینے کی جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے، اس میں ماہ ذی القعدہ ہے، ماہ ذی الحجہ ہے، ماہ محرم الحرام ہے، اور پھر ماہ رجب ہے. یعنی اگر آپ ترتیب دیکھیں تو بڑی عجیب ترتیب ہے کہ ماہ ذی القعدہ، ماہ ذی الحجہ، ماہ محرم، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ آتے ہیں، اور پھر ایک فاصلے کے بعد ماہ رجب آتا. تو بطور خاص اہتمام ہے ماہ رجب کا پروردگار کی نگاہ میں کہ اس کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا ہے، اور اس کا وہ احترام ہے کہ جو بعض دیگر مہینوں کا بھی قرار نہیں دیا گیا. اور پھر روایات کے اندر آیا ہے کہ عین الرجبیون کہہ کر مومنین کو پکارا جائے گا کہ جنہوں نے رجب کے مہینے میں پروردگار کی بندگی اور عبادت کی ہوگی. تو ویسے تو ماہ رجب بندگی کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور پھر ہمیں آیت اللہ مرشی نجفی کی بھی ایک خوبصورت بات نظر آتی ہے کہ وہ ماہ رمضان کے سے روزے نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان کے، اور ماہ شعبان سے پہلے پورے ماہ رجب کے بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور اس طریقے سے ماہ رمضان میں وہ داخل ہوا کرتے تھے. اور پھر جب بالکل اپنے اختتامی عمر تک پہنچ گئے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس عمر میں عام انسان روزے نہیں رکھ پاتا، تو وہ بھی روزے رکھنے سے معذور ہو گئے تھے، اور ماہ رمضان کی بھی حتیٰ روزے نہیں رکھ پاتے تھے. تب بھی ان کی تمنا یہ تھی کہ پروردگار کاش تو مجھے طاقت دے، ہمت دے، تاکہ میں ایک روزہ دوبارہ سے رکھ سکوں. تو ویسے تو ماہ رمضان میں روزے رکھنا واجب ہے، لیکن ماہ رجب وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ تاکید بیان کی گئی ہے روزے رکھنے کی. اور پھر یہ جو رات ہے جو آپ کے یہاں پر اب تک وہ رات باقی ہے، انشاءاللہ
بہترین انداز میں آپ اس رات کو گزار سکیں اور بندے حقیر کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھ سکیں. یہ رات وہ ہے کہ جس کے بارے میں پوری روایت موجود ہے اور روایت منسوب ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہ انہوں نے شاہ فرمایا کہ ماہ رجب کا جو سب سے پہلا جمعہ آتا ہے یعنی شب جمعہ جیسی داخل ہوتی ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ خانہ کعبہ پر داخل ہوتا ہے اور خانہ کعبہ میں اترتا ہے اور پھر پروردگار اس فرشتے سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے فرشتے تیری حاجت کیا ہے, تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو فرشتہ یہ کہتا ہے کہ پروردگار میری تمنا یہ ہے کہ تو اس شخص کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما اور تو اس شخص کو معاف فرما دے کہ جس شخص نے ماہ رجب میں صرف ایک روزہ رکھ لیا ہو. اللہ اکبر, صرف ایک روزہ رکھ لیا ہو, پروردگار تو اسے معاف فرما دے. اور پھر نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ فرشتہ دعا کرتا ہے پروردگار کی طرف سے جواب آتا ہے کہ اے فرشتے تیری دعا کو ہم نے قبول کر دیا. تو ماہ رجب کے مہینے میں کم از کم انسان ایک روزہ رکھنے کی کوشش کرے اور جو رکھ سکتے ہیں وہ 3 روزے کم از کم رکھیں, 10 روزے رکھیں اور اگر پورا ماہ رجب روزے کے ساتھ گزار سکے تو کیا ہی مناسب ہوگا. اور پھر یہ جو پہلی شب جمعہ ہے, اس شب جمعہ کا ایک نام ہے جو صرف شیعوں کی کتابوں میں نہیں ملتا بلکہ حتیٰ کتب اہل سنت میں ملتا ہے کہ ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے. لیلۃ الرغائب کا کیا مطلب ہے؟ رغائب کہتے ہیں امیدوں کو, امید کو نہیں, امیدوں کو, اور لیل کہتے ہیں رات کو. یعنی یہ رات وہ ہے کہ جس میں امیدیں لگانے والے پروردگار سے امید لگاتے ہیں اور جو حاجت طلب کرتے ہیں پروردگار اسے قبول فرماتا ہے. تو یہ رات کی اہمیت زیادہ اس اعتبار سے بڑھ جاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو حاجات ہوں پروردگار انشاءاللہ اس رات کے صدقے میں اور اس ماہ کے تمام مولود اور تمام مولدین پاک کے صدقے میں ہماری حاجات کو پورا فرمائے. تو یہ رات وہ ہے کہ جس رات کو لیلۃ الرغائب قرار دیا گیا اور اس رات کے پھر کچھ اعمال بیان کیے گئے. میں بہت مختصر آپ کی بیان کروں اور پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھ جاؤں. لیلۃ الرغائب کی جو ایک خاص روایت ہے وہ یہ ہے کہ مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان انسان کو 12 رکعت نماز پڑھنا چاہیے. 12 رکعت نماز ایسی بات ہے جب کہا جاتا ہے, جب بھی شریعت کے اندر 12 رکعت 14 رکعت 20 رکعت کہا جاتا ہے تو اس کا قطعی مطلب نہیں ہوتا کہ انسان ایک ہی نماز پڑھے اور اس میں 20 رکعتیں پڑھ دے, بلکہ ہر نماز 2 رکعت ہی ہوتی. تو 12 رکعت ہی جب نماز پڑھے گا انسان تو 6 رکعت کر کے پڑھے, 2 رکعت کر کے 6 نمازیں پڑھے. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ انسان کھڑے رہ کر نماز پڑھے, بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے, چونکہ مستحب نمازوں میں انسان حالت اختیاری میں بھی بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ 12 رکعت نماز پڑھے اور اس کی ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے اور 12 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے. 3 مرتبہ سورہ قدر کی اور 12 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے اور ہر رکعت میں کرے. یعنی ایسا نہیں کہ صرف پہلی رکعت میں ہو اس کے بعد دوسری رکعت میں نہ ہو, نہیں, دوسری رکعت میں بھی ہو اور پہلی رکعت میں بھی ہو. اس کے بعد جو دوبارہ سے نماز شروع کریں گے پھر پہلی رکعت میں بھی ہو دوسری رکعت میں بھی ہو, پھر دوبارہ سے نماز شروع کریں گے پہلی رکعت میں بھی ہو دوسری رکعت میں بھی ہو. اس طریقے سے انسان کو 12 رکعت نماز مکمل کرنی ہے. اور جب یہ 12 رکعت نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد کچھ اذکار ہیں جو پڑھنے چاہیے, اور انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ مفاد الجنان کے اندر دیکھ سکتے ہیں. مفاد الجنان کے اندر وہ مختصر دعائیں موجود ہیں کہ جو 70 مرتبہ پڑھنے کی ہیں. نماز جب یہ 12 رکعتیں مکمل ہو جائے تو اس کے بعد وہ 70 مرتبہ دعا پڑھیں, پھر سجدے میں جائیں, پھر 70 مرتبہ ایک مختصر سی دعا ہے وہ پڑھیں, پھر دوبارہ سجدے سے اٹھائیں, پھر 70 مرتبہ وہ دعا پڑھیں اور پھر سر سجدے میں رکھیں اور دعا پڑھیں. تو پھر انسان جب اپنا سر سجدے سے اٹھائے گا تو اب تک پروردگار سے رابطہ تھا, اب تک پروردگار کو انسان پکار رہا تھا, لیکن یہاں پہنچنے کے بعد گویا پروردگار اپنے بندے سے پکارے گا, اے میرے بندے مانگ مجھ سے تو کیا مانگنا چاہتا. اور انسان جو حاجت مانگے گا اس روایت کے مطابق جملہ یہ ہے کہ پروردگار اس کی حاجت کو رد نہیں کرے گا مگر یہ کہ اس کی حاجت کو پورا کرے. مل کر درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. تو یہ 12 رکعتی نماز کا طریقہ ہے. البتہ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اس نماز کو رجاء مطلوبیت کی نیت سے انجام دیا جائے, اور اس طریقے سے بعض دیگر فقہاء نے بھی بیان فرمایا ہے کہ اس نماز کو انسان
रजाए मतलूबियत की नीयत से अंजाम दे, यानी उम्मीद रखे परवरदिगार से कि इस नमाज को परवरदिगार कबूल फरमाए। और वैसे भी ये रात उम्मीदों की रात है, तो इंशाअल्लाह परवरदिगार ना उम्मीद किसी को नहीं करेगा। ये एक दरवाजा वो है कि जहां से बंदे कभी भी ना उम्मीद नहीं लौटते हैं। इंसान ने अगर उम्मीद लगाई होगी तो परवरदिगार जरूर उसकी उम्मीद को पूरा करेगा। मिलकर एक और दुरूद पढ़ दीजिएगा, मोहम्मद व आले जिस आयत करीमा की तरफ हमने इशारा किया है और सनवा कलाम में बयान की है, इंशाअल्लाह उसके तर्जुमे को हम बयान करेंगे और उसकी तफसीर को बयान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले दस्ते सरकार के हवाले से ये बात हम अर्ज करना चाहेंगे कि 5 रजब मुरज्जब को मौला की विलादत बसादत हुई और बाज़ रिवायतों के मुताबिक 2 रजब की तारीख भी मिलती है, बाज़ के मुताबिक 15 जमादुस्सानी की तारीख भी मिलती है और मुख्तलिफ रिवायात के अंदर मुख्तलिफ तारीख़ विलादत इमाम मासूम बयान की गई है। लेकिन चूंकि इस इमाम बारका का तरीका और वतीरा ये रहा है कि 5 रजब मुरज्जब की मुनासिबत से मौला की विलादत को मनाते हैं, तो हम भी मौला की विलादत ही की मुनासिबत से आपकी खिदमत में राइज़ बयान करेंगे। माह रजबुल मुरज्जब ये महीना है कि न सिर्फ मौला अली की विलादत हो रही है इस महीने में, बल्कि अली के अली जैसे बेटों की भी विलादत हो रही है। और फिर दस्ते सरकार का नाम भी अली है। पहले सरकार का नाम भी अली था, लेकिन मौला अली का लक़ब वहां पर अमीरुल मुमिनीन है, तो यहाँ पर दस्ते सरकार का लक़ब नकी और हादी है। और नकी का मतलब ये होता है कि पाक और पाकीज़ा और खालिस और मुत्तकी इंसान को नकी कहा जाता है। और ये लक़ब वो है कि जो हमारे बच्चों के जब नाम सेलेक्ट किए जा रहे होते हैं तो बड़ी परेशानी होती है कि हम कौन सा नाम रखें, रिपीटेड नाम ना रखे जाएं और इंसान खुदा न खासा दूसरों के नामों की तरफ ना चले जाए। इसलिए बहुत मुनासिब ये होता है कि हमारे उन आइम्मा की याद को ताज़ा करने के लिए बतौर खास हमारे अपने बच्चों के नाम तकी के नाम पर, नकी के नाम पर, हादी के नाम पर रखे जाएं, ताकि इस तरीके से आइम्मा अलैहिस्सलाम के नाम की तरवीज भी हो सके और हमारे बच्चों के लिए बेहतरीन नाम का इंतखाब भी हो सके। डॉक्टर रेहान आजमी साहब के, जिनका कुछ अरसा पहले इंतकाल हुआ, खुदा उनके ऊपर रहमत नाजिल करे, शायर अहले बैत भी थे, खातिम अहले बैत भी थे, कई सारे उनके अशआर हैं। लेकिन एक नज़्म वो है कि जो उन्होंने मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की मुनासिबत पर कही है। मैं उसकी कुछ अशआर आपके बयान करना चाहूंगा। शायर अहले बैत बयान करते हैं कि मिदहत अली नकी की मुकद्दर की बात है, मेरा साथ दीजिएगा। कहते हैं कि मिदहत अली नकी की मुकद्दर की बात है, कतरे के लब पे आज समंदर की बात है, कतरे के लब पे आज समंदर की बात है, सीरत इन्हीं की सारी हसन अस्करी में थी, सीरत इन्हीं की सारी हसन अस्करी में थी, मंजर की बात में पसे मंजर की बात है, मंजर की बात में पसे मंजर की बात है। और फिर कहते हैं कि मौला नकी का जिक्र किया जब तो यूं लगा, क्या कहने, मौला नकी का जिक्र किया जब तो यूं लगा, ये है नबी का जिक्र ये हैदर की बात है, ये है नबी का जिक्र ये हैदर की बात है। और फिर मख्तम में फरमाते हैं कि रेहान प्यास बुझ गई उनकी सना के बाद, आए हाय, रेहान प्यास बुझ गई उनकी सना के बाद, ये भी तो इब्ने साकी कौसर की बात है। मिलकर दूर पढ़ दीजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की सीरत भी इसी अंदाज से, जिस तरीके से हमारे बाकी तमाम आइम्मा की सीरत में मिलता है कि बेशुमार इल्मी वाक़यात हैं, बेशुमार करामात हैं, बेशुमार मौज़ात हैं। उनके वसीले से न सिर्फ ये कि उनके शियों की हाजात पूरी होती थी, बल्कि जो उन्हें अपना इमाम नहीं भी मानता था, या गैर शिया है या हत्ता गैर मुस्लिम है, उसने भी जब इमाम के नाम की नजर की और इमाम के खुशनुदी के लिए कोई काम करना चाहा, तो परवरदिगार ने उसकी भी हाजत पूरा कर लिया। और हद तो ये है कि जो इमाम पर जुल्म ढाने वाला है, जो इमाम को तकलीफें पहुंचाने वाला है, अजियत करने वाला है, जब उस मुतवक्किल की माँ ने भी ये नजर की कि परवरदिगार अगर तू मेरे बेटे को सेहतयाब कर देता है तो मैं इतनी मिकदार में ये माल इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के हवाले करूंगी और उन्हें हदिया करूंगी, तो परवरदिगार ने इमाम के दुश्मन की भी हाजत को इमाम के वसीले से कबूल फरमा लिया।
اللہ اکبر. اور یہ تاریخ میں اس اعتبار سے پہلی دفعہ نہیں ہے چونکہ ان کے آبا اجداد ہی اتنے سخی تھے، ان کے آبا اجداد ہی اتنے کریم تھے، جن میں علی مرتضیٰ ہیں، حسن مجتبیٰ ہیں، سرکار سید الشہداء ہیں. یہ سب ایسے ہیں کہ جو واقعی اتنے کریم اور اتنے رؤوف اور اتنے مہربان نظر آتے ہیں. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی آج مختصر اس گفتگو کے اندر میں دو باتیں بطور خاص بیان کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ مولا کے جو کارنامے ہیں، بالخصوص جو علمی کارنامے ہیں اور وہ باتیں کہ جو مولا نے بیان کی ہے، حتیٰ بڑے بڑے علماء کے لیے محیر العقول تھی، حیران کر دینے والی تھی ان کی عقلوں کو. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ یحییٰ ابن اقسم جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم ہے، اور نوے سرکار کے زمانے میں بھی اس کا نام ملتا ہے، جب مامون کا دربار لگا ہوا تھا اور پھر امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کا عقد ہو رہا تھا ام فضل کے ساتھ، تو یحییٰ بن اقسم سے مناظرہ ہوا تھا، اور پورا واقعہ انشاءاللہ تمام بزرگان کے ذہنوں میں ہوگا. یہی یحییٰ بن اقسم وہ ہے کہ جو امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے فرزند امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک اور بھی کم ہے، کم سنی کے عالم ہے، اور یحییٰ ابن اقسم اپنی آخری عمر پر ہے، اور گویا کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے حد میں اپنے علم کی عروج پر تھا. اس عروج پر پہنچنے کے باوجود بھی امام کے مقابلے میں وہ زانو تلمس طے کرنے کے قابل ہے، ان کا استاد بننے کے قابل نہیں. تو ایک سوال وہ ہے کہ جو امام علی نقی علیہ السلام کو اس نے لکھا، اور پوری روایت ہے، کئی سارے اور سوالات بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ روایت بھی وہ ہے کہ جو جناب موسیٰ مبرکہ کے ذریعے ہم تک پہنچی. جناب موسیٰ مبرکہ کون ہے؟ کہ جن کا مزار شہر مقدس قم میں موجود ہے، جس شہر سے ہم آپ کی خدمت میں بھی مخاطب ہو رہے ہیں. جناب موسیٰ مبرکہ وہ یہ فرماتے ہیں، اور جناب موسیٰ مبرکہ کی بھی شان کیا خوبصورت شان ہے کہ نوے سرکار کی یہ بھی فرزند، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ میرا مقام اور ہے، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور ہے. ہم دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، لیکن میں اور ہوں، امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام اور ہے. انہیں عہدہ امامت ملا ہے، مجھے عہدہ امامت نہیں ملا. تو موسیٰ مبرکہ نے ان سوالات کو لیا اور کہا کہ میں اپنے بھائی امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پیش کروں گا اور وہ ان کے جوابات دیں گے. اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے، بڑا خوبصورت سوال ہے. کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں کہ جناب سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا اور ان کے درباری موجود تھے، جس میں جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں. اس موقع پر جناب سلیمان کو جب یہ خبر ملی کہ ملک سبا میں ایک خاتون ہے بلقیس اور اس کی حکومت ہے، تو جناب سلیمان نے تمنا کی کہ کون ہے جو اس تخت بلقیس کو لے کر آئے. اور پھر جناب سلیمان نے سوالات کی اپنے درباریوں میں سے کہ تم میں سے کون یہ کام کر سکتا ہے. تو قرآن کی آیت یہ کہتی ہے وَقَالَ إِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ، جنوں میں سے جو سب سے زیادہ طاقتور تھا وہ کھڑا ہو اور کہنے لگا انا آتیک بِهِ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان میں اس کے تخت کو اتنا جلدی لا سکتا ہوں کہ قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہو وہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. جناب سلیمان نے انتظار کیا کہ کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ ہمت رکھتا ہو، کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ علم اور صلاحیت رکھتا ہو. تو پھر قرآن کی پھر آیت، یہ کسی معصوم کا یعنی معصوم کا بھی بہرحال کلام ہو تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، لیکن روایت کا جملہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں احتمال ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط. قرآن کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک من طرف قبل یرتد الیک طرفک. اے سلیمان میرے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم موجود ہے، لہٰذا آصف بن برقیہ کی جن کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم موجود تھا وہ کھڑے ہوئے اپنے مقام سے اور کہنے لگے اے سلیمان میں اس تخت کو اتنا جلدی لا سکتا ہوں کہ قبل اس کے کہ آپ کی پلکیں جھپکیں یہ تخت حاضر ہوگا. اور ہوا بھی. حضرت سلیمان نے ابھی اشارہ دینا تھا کہ اس سے پہلے تخت بلقیس حاضر تھا، تو اتنا تیزی سے وہ آصف بن برقیہ لے کر آئے. سوال یحییٰ ابن اقسم کے ذہن میں یہ آیا کہ جو کام جناب سلیمان اپنے درباریوں سے کہہ رہے تھے کیا وہ کام خود انجام نہیں دے سکتے؟ جناب سلیمان اگر یہ کام انجام نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے زمانے میں کوئی ایسا ہے جو ان سے زیادہ طاقتور، ان کے زمانے میں کوئی ایسا ہے جو ان سے زیادہ صاحب علم،
اور اگر کوئی ان سے زیادہ طاقتور، ان سے زیادہ صاحب علم موجود ہے تو پھر نبوت اس کو ملنی چاہیے، جناب سلیمان کو نہیں ملنی چاہیے. یہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہوا، اور یہی ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ ہر زمانے میں حجت خدا وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم بھی ہو، سب سے بڑا شجاع بھی ہو. جب یہ سوال مولا کی خدمت میں آیا، مولا نے بڑا خوبصورت انداز میں، بڑا اطمینان کے ساتھ اس کا جواب لکھا. اور جواب میں کیا خوبصورت بات لکھی، کہا کہ جناب سلیمان کے پاس علم بھی موجود تھا، طاقت بھی موجود تھی. پھر جناب سلیمان نے کام کیوں کیا؟ امام نے شاہ فرمایا یہ کام جناب سلیمان نے اس لیے کیا تاکہ دنیا والوں پر یہ روشن ہو جائے کہ میرے بعد جو سب سے بڑا صاحب علم ہے وہ کون؟ وہ کوئی جن نہیں ہے، وہ انسان ہے کہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم موجود ہے. جناب سلیمان بھی یہ کام کر سکتے تھے، لیکن دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرے بعد جانشین وہ ہوگا جو میرے بعد سب سے بڑا عالم ہوگا. اللہ اکبر. ناصر میں کہوں گا اے امام علی نقی علیہ السلام، آپ نے یحییٰ ابن اقسم کا مسئلہ حل کیا، بلکہ امت مسلمہ کا مسئلہ حل کر دیا کہ اگر جانشین رسول کو تلاش کرنا ہو تو کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے تلاش کرو کہ جو باب مدینۃ العلم ہو، جو نبی کے بعد سب سے بڑا عالم ہو، وہی حقیقت میں جانشین رسول ہوگا. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. اور پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں مولا علی کو پیغمبر ہر جنگ میں آگے بھیجا کرتے تھے. بعض دفعہ ذہنوں کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ مولا علی کے پاس شاید شجاعت زیادہ تھی، نعوذ باللہ، کہ ہر جنگ میں جاتے تھے. مرحب کو انہوں نے پچھاڑا، عمر بن عبدود کو انہوں نے پچھاڑا، انتر کو انہوں نے پچھاڑا، بڑے بڑے کافروں کو انہوں نے واصل جہنم کیا. تو پیغمبر اکرم کو یہ کام نہیں کیا کرتے تھے. پیغمبر اکرم یہ بتانا چاہتے تھے، 80 جنگیں ہوئی ہیں، پیغمبر اکرم بتانا چاہتے تھے کہ جان لو کہ میرے بعد میرا جانشین وہ ہوگا جو میرے بعد سب سے زیادہ طاقتور. اس لیے پیغمبر مولا علی کو ہر مقام پر آگے بھیجا کرتے تھے تاکہ دنیا والوں کے لیے روشن ہو جائے کہ میرے بعد کون صلاحیت رکھتا ہے جانشینی کے لیے. اور پھر آپ کے اذہان عالیہ کے اندر وہ آیت بھی موجود ہے کہ نہ صرف وہاں پر قال الذی عنده علم من الکتاب کا ذکر قرآن کریم کے اندر ملتا ہے، بلکہ ایک اور شخصیت کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے بارے میں کہا ومن عنده علم الکتاب. ایک وہ شخصیت بھی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم موجود ہے. اور پھر یہ روایت بھی ہمارے پاس جو پہنچی ہے وہ 10ویں سرکار حضرت امام علی النقی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی. اللہم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم، کہ انہوں نے شاہ فرمایا آصف بن برخیہ کے پاس 73 اسماء اعظم میں سے صرف ایک کا علم موجود تھا. 73 میں سے صرف ایک کا علم موجود تھا. اور ہم اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے پاس 73 میں سے 72 کا علم موجود ہے. یہ 72 کا عدد ہمیں بڑا عزیز ہے. 73 میں سے 72 کا علم ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر فرماتے ہیں دیکھیں یہاں پر کوئی غلو نہیں ہو رہا. لہٰذا امام علی نقی علیہ السلام نے، اور یہ بھی ان کے زمانے کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے مقصرین کے خلاف بھی جہاد کیا ہے اور غالیوں کے خلاف بھی جہاد کیا ہے. لہٰذا یہاں پر کوئی غلو نہیں فرمایا. فرمایا کہ 73 میں سے 72 کا علم ہمیں پروردگار نے عطا کیا ہے، اور ایک علم وہ ہے جو پروردگار نے اپنے قبضے قدرت میں رکھا. لیکن ہم وہ ہیں جو 72 کے جاننے والے ہیں. آصف بن برقیہ صرف ایک کے جاننے والے تھے. اور اس کے بعد متعدد واقعات ملتے ہیں کہ ابھی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی ائمہ اطہار السلام سے اور ذکر آتا تھا آصف بن برقیہ کا، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ کیا آپ کا علم زیادہ ہے یا آصف بن برقیہ کا علم زیادہ ہے؟ تو جس طریقے سے آصف بن برقیہ نے تخت بلقیس کو حاضر کیا تھا ائمہ اطہار السلام کے سامنے، جو شخص یہ گفتگو کر رہا ہوتا تھا وہ اپنے آپ کو کسی اور مقام پر پاتا تھا. اور امام اس کو بظاہر بھی بتاتے تھے کہ نہ صرف یہ کہ ہم زبانی اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہمارا علم آصف بن برقیہ سے زیادہ ہے، بلکہ ہم یہ جانتے ہیں اور یہ کر سکتے ہیں کہ تمہیں بھی اسی طریقے سے ہم منتقل کریں جس طریقے سے تخت بلقیس کو آصف بن برقیہ نے منتقل کیا تھا. تو امام علی نقی علیہ السلام کا علم اسی انداز سے تھا جس طریقے سے ہمارے باقی ائمہ علیہ السلام کا علم ہے. اور پھر کئی سارے اب واقعات ہیں اور کس کس کو بیان کرو کس کو چھوڑے، یہ ہمارے لیے خود ایک مسئلہ اور ایک امتحان ہے. لیکن میں اصل اب اس روایت کی طرف آؤں جو بڑی خوبصورت روایت ہے. جب ایسا اتنا بڑا عالم ہو اور وہ کوئی بات بیان کرے تو اس بات کی کیا اہمیت ہوتی.
اور یہ روایت بڑے خوبصورت انداز میں ہے. روایتیں بہت ساری ہیں ہمارے پاس، بہت ساری احادیث ہیں، لیکن اس روایت کی شان یہ ہے کہ امام نے اس وقت بیان فرمائی ہے کہ جب امام کا وقت آخر. ابو دعامہ نامی راوی ہے، کہتا ہے کہ میں مولا کی عیادت کرنے کے لیے گیا ہوں، اور امام کی جب خدمت میں حاضر ہوا تو امام نے فرمایا کہ اے ابو دعامہ، تمہارا ایک حق ہماری گردن پر بنتا ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ اگر امام سے ہم سن لیں ہماری تو قسمت سنور جائے. مولا ہمارا حق آپ کی گردن پر بنتا ہے. مولا نے پھر ارشاد فرمایا کہ اے ابو دعامہ، میں اس حق کو ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک ایسی حدیث رسول سناتا ہوں کہ جو تمہارے اس حق کو ادا کرتی. ابو دعامہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت نہیں ہوگی، آپ وہ حدیث بیان فرمائیں. امام نے اس شان کے ساتھ اس حدیث رسول کو بیان کیا. فرمانے لگے کہ میں نے اپنے بابا امام محمد تقی سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا امام علی رضا سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا امام باقر علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا حسین سید الشہداء سے سنا، اور انہوں نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا کہ مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن پیغمبر نے مجھ سے کہا اکتب یا علی، اے علی لکھو. تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ما اکتب، اے اللہ کے رسول میں کیا لکھوں؟ تو پیغمبر نے یہ حدیث لکھوائی ہے، اور علی مرتضی اس حدیث کو لکھ رہے تھے، اور امام علی النقی علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں اب تمہیں عطا کر رہا ہوں اس لیے تاکہ تمہارا حق جو میری گردن پہ بنتا ہے وہ ادا ہو جائے. فرمایا یہ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الایمان ما وقر فی القلوب وصدقته الاعمال والاسلام ما جرى على اللسان وحلت به المناقحة. سبحان اللہ. مولا نے صرف 2 جملے بیان فرمائے حدیث کے، لیکن ان 2 جملوں کے اندر ہماری پوری زندگی کا رائے حل دے دیا، اور پوری زندگی کا سرمایہ دے دیا کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی. کہا کہ 2 چیزیں ہیں تمہارے سامنے، بالخصوص ان افراد سے مخاطب مولا ہو رہے ہیں کہ جو مؤمن ہیں، جو مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں. ان سے ابھی مخاطب نہیں ہو رہے ہیں کہ جو کفار ہیں، جو دشمنان اہل بیت ہیں، ان سے مخاطب نہیں ہیں. جو چاہنے والے ہیں ان سے مخاطب ہو کر بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو 2 درجے ہیں ایمان کے. ایک وہ ہے کہ جس کو خدا ایمان کہتا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جس کو خدا ایمان نہیں اسلام کہتا ہے. فرمایا الایمان ما وقر فی القلوب، حقیقت میں ایمان تو وہ ہے جو دل میں رچ بس جائے، جو روح میں اتر جائے، جو جا میں سما جائے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. وصدقته الاعمال، اور پھر اس ایمان کی تصدیق ہوتی ہے ہمارے اعمال کے ذریعے. یہ اعمال الگ چیز نہیں ہے، اعمال اسی ایمان کی تصدیق کے لیے ہے. اور پھر آگے بیان فرمایا اور اسلام کیا ہے؟ فرمایا الاسلام ما جرى على اللسان، اسلام وہ ہے جو صرف زبانوں پر جاری ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ واقعا ہمارے بدن پر کپ کپی طاری کر دیتا ہے، بالخصوص وہ افراد کے جو اہل منبر ہیں، جو بیان کرنے والے ہیں، جو زبان سے واقعات بیان کرتے ہیں، احادیث بیان کرتے ہیں، آیات بیان کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی سخت ذمہ داری. الاسلام ما جرى على اللسان، اسلام وہ ہے جو صرف زبانوں سے جاری ہوتا ہے، یہ ایمان نہیں ہے. وحلت به المناقحة، اسلام سے صرف ازدواجی معاملات حل ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے. یہ ایمان وہ ہے جو دلوں میں رچ بس جائے اور اس کا اظہار اعمال سے ہو رہا ہو. کبھی کبھار جب قرآن کریم کی آیت کو پڑھا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا سورہ عصر کے اندر آیا اور مختلف مقامات پر آیا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو فوراً ذہن کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل صالح بھی انجام دیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل صالح انجام نہیں دیتے. یہ خود بخود کیٹیگری ذہن میں بن جاتی ہے کہ کچھ لوگ ایمان تو رکھتے ہیں لیکن عمل صالح انجام نہیں دیتے. مولا شاہ فرما رہے ہیں نہیں نہیں، یہ کیٹیگری ٹھیک نہیں ہے. جو ایمان رکھتا ہوگا وہ خود بخود عمل صالح کرنے والا ہوگا، اور جو عمل صالح نہیں کر رہا گویا اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. جہاں ایمان ہوگا وہیں پر ہی عمل صالح ہوگا. یہ دونوں متصل چیزیں ہیں، جدا جدا نہیں ہیں. اور پھر اس آیت کو ہم آپ کی خدمت بیان کریں جیسے سلام کلام میں بھی آپ کی خدمت بیان کیا. قالت الاعراب آمنا،
یہ اعراب پیغمبر کی خدمت میں آ کر یہ کہتے ہیں کہ آمنا، ہم ایمان لے کر آ گئے. اے رسول ان سے ارشاد فرما دو قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ تم یہ کہو کہ تم اسلام لے کر آئے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور تمہارے دلوں میں اب تک ایمان اترا نہیں ہے، تمہارے روح اور جان کا حصہ نہیں بنا ہے کہ جس کے بعد اندازہ ہو سکے کہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے اور اس ایمان کے مطابق زندگی گزارنی. تم نے تو اپنی جانیں بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے. اور اس آیت کا اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے تو یہی بیک گراؤنڈ ہو کہ جب پیغمبر کو ہر طرف سے فتح یابی نصیب ہوئی اور معاملہ سن 7 ہجری تک پہنچ گیا، جنگ خیبر کا واقعہ بھی ہو گیا، اور معاملہ جب 7 ہجری تک پہنچ گیا اور پیغمبر کے فتوحات کے بارے میں سبھی کو اطلاع پہنچ گئی تھی کہ پیغمبر ہر مقام پر جس جنگ میں بھی جاتے اس جنگ میں کامیاب ہوتے ہیں، تو جو اطراف مدینہ میں بادیہ نشین رہتے تھے، صحرا نشین رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تو ایک دن ہماری باری بھی آ جائے گی. اس لیے وہ پیغمبر کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ آمنا، ہم بھی آپ پر ایمان لے کر آ گئے. اس وقت خدا کی طرف سے آواز آئی، ان سے کہو کہ یہ ایمان نہیں لائے ہیں، یہ اسلام لے کر آئے ہیں. ان کی جانیں بچ جائیں گی، ان کی جانیں محفوظ ہیں کیونکہ اسلام لے کر آ گئے. لیکن ایمان وہ ہے کہ جو دلوں میں اتر جائے. اللہ. اور امام علی نقی علیہ السلام نے یہی فرق واضح کیا ہے کہ کون ہے کہ جو اسلام لے کر آیا ہے اور کون ہے جو ایمان لے کر آیا. بلکہ میں کہوں گا کہ جو کل ایمان ہی کا بیٹا ہو وہی بتا سکتا ہے کہ ایمان کون لایا ہے، اسلام کون لایا. اس لیے امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی سیرت سے بے شمار مقامات پر بیان کیا ہے کہ دیکھو ایمان کہاں پر ہے اور اسلام کہاں پر. متوکل کی طرف سے حکم یہ ہوا کہ امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے سامرہ لایا جائے. میں اس بات کی دلیل کے طور پہ اس بات کو عرض کر رہا ہوں، اس واقعے کو عرض کر رہا ہوں. حکم ہوا کہ امام کو مدینہ سے سامرہ لایا جائے. یحییٰ بن ہرسمہ کو بھیجا گیا اور امام کو مکمل پروٹوکول کے ساتھ وہ لے کر جا رہا ہے. متوکل نے کہا تھا کہ ذرہ برابر بھی مزاحمت نہیں کرنا، جو جو امام علی نقی علیہ السلام کہتے جائیں اس پر عمل کرتے جانا، لیکن لانا ضروری. پہنچا امام کی خدمت میں. امام نے کہا کہ مجھے 3 دن کا وقت چاہیے. کہا کہ ٹھیک ہے سر آنکھوں پر، آپ 3 دن کا وقت لیجیے. امام نے 3 دن تک اپنی تیاریاں کی اور جس سے ملتے تھے، بالخصوص جو گھر والے تھے، جو خاندان بنی ہاشم کے افراد تھے، وہ گریا کرتے تھے کہ مولا مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. اب متوکل نے بلایا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ظلم ڈھانا چاہتا ہے، مولا کو شہید کرنا چاہتا ہے. جب آخری دن آ گیا اور موقع آ گیا کہ جب امام کا سفر شروع ہو تو ایک شخص آیا جس کا نام برہ عباسی. امام کی خدمت میں آیا اور یہ بظاہر متقی آدمی تھا، پرہیزگار آدمی تھا، اہل مسجد تھا. روایت کا جملہ یہ ہے اہل علم تھا، اور جس کو آج کی زبان میں مولوی کہا جا سکتا ہے. یہ اس قسم کا آدمی تھا جس کو لوگ جانتے تھے، مسجد میں آیا جایا کرتا تھا اور مسجد میں خدمات انجام دیا کرتا تھا. یہ شخص امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اے علی نقی، تجھے معلوم ہے متوکل نے کس کے کہنے پر تجھے بلایا ہے؟ میں نے جا کر تیری شکایت کی تھی متوکل سے، جس کے بعد متوکل نے تجھے بلایا ہے. میں نے متوکل کو جا کر یہ کہا تھا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اگر اس کو نہیں تو نے بلایا اپنے مقام، اپنے شہر میں، تو مدینہ سارا اس کا ہو جائے، سب اس کے چاہنے والے ہیں. اور ہم بھی آتے ہیں مسجد کے اندر لیکن ہمارے اطراف میں کوئی نہیں ہوتا، لیکن یہ جب آتا ہے مسجد میں تو اس کے پاس جمع غفیر جمع ہو جاتا ہے. اور میں نے متوکل کو کہا تھا کہ اس کو اپنے راستے سے ہٹا دے اگر تو اپنی حکومت کو مستقر کرنا چاہتا ہے. تو میرے کہنے پر تجھے متوکل نے بلایا ہے، لیکن ہاں یاد رکھنا اگر تو نے وہاں جا کر متوکل کو میری شکایت کی تو پھر تیرا گھر بار یہاں پر موجود ہے. نعوذ باللہ. اللہ اکبر، کیسی دھمکیاں دے رہا ہے. تیرا گھر بار یہاں پر موجود ہے، تیرا خاندان یہاں پر موجود ہے، میں تیرا خاندان تباہ کر دوں گا، تیری زمینوں کو اجاڑ دوں گا، یہاں پر تیرا مال و ازواج جتنا ہے سب لوٹ لوں گا. خبردار متوکل سے شکایت نہیں کر. اللہ اکبر. امام نے یہ جملے سنے اور پھر وہ کہنے لگا کہ خبردار متوکل سے شکایت نہیں کہنا. تو امام نے فل بدی جملہ شاہ فرمایا، اور کیا کمال کا جملہ ہے جو مولانا شاہ فرمایا. محسوس ہوتا ہے سید العارفین کا فرزند یہ شاہ فرما رہا ہے. فرمانے لگے مولا کہ ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے کہ ہم مخلوقات میں سے کسی مخلوق خدا سے تیری شکایت کریں، ہم نے خالق سے تیری شکایت کر دی، اور کل کی رات تیری شکایت اپنے معبود سے، اپنے خالق سے کی. یعنی امام پہلے ہی سے جانتے تھے کہ کون یہ کام کرنے والا ہے، کہ ہم نے تیری شکایت اپنے خدا سے کر دی.
جیسے یہ جملے امام کی زبانی سنے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ لگا کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ بہرحال عالم تھا، کتابیں پڑھی تھی، قرآن پڑھا تھا، حدیثیں پڑھی تھی، جانتا تھا کہ خدا سے شکایت کرتی ہے. اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا. امام علی نقی علیہ السلام نے فرما دیا کہ کل رات میں نے تیری شکایت کر دی. کہنے لگا کہ مولا مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا یہ بد دعا نہ کرے میرے لیے، اس بد دعا کو اپنے سے میرے سے اٹھا لیجیے. امام نے شاہ فرمایا کہ یہ کام تو نے جو کر لیا ہے، اس کے بعد ہم تو یہ بد دعا کر چکے تھے. جب وہ کہنے لگا اور اس کا اصرار بڑھنے لگا، امام نے کمال اطمینان کے ساتھ، اب دیکھیں کوئی چیز بدل تو نہیں سکتی، اس سے شکایت کر دی، متوکل نے حکم دے دیا، امام کے جانے کا ارادہ ہو گیا، امام جا رہے ہیں، یہ دھمکیاں دے چکا تھا اور سارا گھر بار مولا چھوڑ چکے تھے. لیکن جب یہ جملہ سنا کہ میں نے تیری معبود حقیقی سے شکایت کی ہے تو گھبرا گیا اور یہ کہنے لگا کہ مولا مجھے معاف کر دیجئے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ مولا نے شاہ فرمایا قد عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا. اللہ اکبر. اور یہ کردار مولا کا بتاتا ہے کہ یہ اسی کردار کی عکاسی ہے کہ جو کردار کربلا میں حسین ابن علی کا نظر آتا ہے. مولا حسین کے سامنے جب جناب حر معافی کے لیے آئے تھے تو مولا حسین نے جس طریقے سے جناب حر کو حر علیہ السلام بنا دیا اور حر علیہ السلام کو معاف کر دیا، اسی طریقے سے اپنے زمانے کے سپرہ عباسی کو کہ جو زمانے کا حر ہے، مولا نے یہ صرف اس کی یہ کہنے پر کہ مجھے معاف کر دیجیے، مولا نے کہا قد عفوت عنک، جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اور امام اپنے سفر کے لیے چلے جاتے. یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون صرف اسلام زبان پر رکھنے والا ہے اور کس کے دل میں ایمان موجود. زبان پر اسلام رکھنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن جب اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر آتے ہیں تو اتنی پریشانی دیکھنے کے بعد انسان بہرحال بہت سارے معاملات کے اندر ایمان چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. لیکن مولا علی نقی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ چاہے کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، پروردگار تمہیں دیکھنے والا ہے، وہ تمہیں ایسے امتحان میں مبتلا کرنے والا ہے، لہذا پروردگار کے امتحان پر پورا اترنا یہ مومن کی شان ہوتی ہے. اور مولا نے بیان کیا ہے کہ یہ ایمان ہے وہ اسلام، ایک مولوی کا اسلام ہے اور ایک ائمہ علیہم السلام کا ایمان. اور پھر میں جیسے عرض کر سکا، نہ صرف یہ ایمان ہے بلکہ مولا کا کل ایمان ہے. جو مولا کے اوپر ایمان رکھتا ہے، مولا کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ مومن ہو جاتا ہے. تو خود کی شان کیا ہوگی؟ وہ پھر مؤمن نہیں ہوں گے، وہ پھر امیر المؤمنین کہلانے کے لائق ہوں گے. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہاں پر ہمیں صرف ایک عام مسلمان کے سامنے مولا کا ایک کردار نظر آتا ہے، وہاں ایک اور واقعے کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ مولا کے ایمان کی مضبوطی کیا ہے. جب متوکل نے بھی ایک مقام پر بلایا، جب یہ سفر شروع ہوا اور متوکل نے ایک دن مولا کو بلایا، دربار سجا ہوا تھا، رات کا وقت، اس ملعون کے سامنے شراب موجود تھی. امام جب اس کے دربار میں پہنچے ہیں، وہ بدبخت انسان یہ امام کو مخاطب کہتا ہے کہ آپ بھی یہ پیجیے. اللہ اکبر. یعنی ایک عام انسان برداشت نہیں کر پاتا، ایک عام عالم برداشت نہیں کر پاتا وہ کہ جو وجہ تخلیق کائنات، وہ جو آیہ تطہیر کا مصداق، اس کے سامنے کہا جائے کہ یہ آپ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ شراب لیجیے. میرے مولا نے کیا خوبصورت جملہ پوری شجاعت کے ساتھ فرمایا کہ انا اہل بیت ما خامرت لحومنا و دماؤنا ساعتا قط. ہم اہل بیت وہ ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا گوشت اور ہمارا خون شراب سے تر نہیں ہوا. یہ جملہ سنا کہ لگانے لگا، اپنے مستی کے اندر دھتا. پھر امام سے کہنے لگا کہ اچھا آپ مجھے کوئی غزل سنائیے، اشعار سنائیے. اللہ اکبر. امام نے فرمایا کہ ہم ان چیزوں سے پاک و پاکیزہ ہیں، مبرہ ہیں ان چیزوں سے. اس کا اصرار بڑھنے لگا، کہنے لگا نہیں آپ کوئی شاعری سنائیے، کوئی شعر سنائیے. اب امام نے فی البدی اشعار کہنا شروع کیے اور اس کے کچھ جملوں کے ترجمے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں. امام نے جو اشعار کہے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ
طاقتور لوگ دنیا میں ایسے ہیں اور خود بادشاہ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے شہر کی بلند ترین مقامات پر اپنے مکانوں کو بناتے ہیں، اور وہ مکان ایسے ہوتے ہیں، وہ محل ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں داخلے کے لیے بھی اجازت لینا پڑتی ہے، اور ان کے پاس نگہبان موجود ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد انہی بڑے بڑے محل میں رہنے والے بادشاہوں کو ایک دن قبر میں اترنا ہے، جہاں پر ملک الموت بغیر اجازت سے ان کے پاس آئے گا، اور وہ قبر تاریخ زندان ہو۔ اور پھر مولا نے اس قبر کے بارے میں کچھ باتیں بیان کرنا شروع کی، یہاں تک کہ متوکل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رونے لگا، اور بلک بلک کے رونے لگا۔ روایت کا جملہ یہ ہے، اتنا زار و قطار رونے لگا کہ ہاتھوں میں جو شراب کا جام موجود تھا وہ گر گیا، اور بعض روایتوں کا جملہ یہ ہے کہ باقاعدہ شراب کے جام کو اٹھا کر زمین پر پڑا اور رونے لگا۔ اور پھر مولا کی خدمت میں آنے کے بعد، مولا کے سامنے سر جھکانے کے بعد کہنے لگا کہ اے فرزند رسول، آپ کی جو حاجت ہے وہ مجھے بیان کریں، جو حاجت آپ مجھے بیان کریں، آپ کو کوئی مسئلہ ہو مجھے بیان کریں۔ یعنی گویا انسان کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، بڑا مرید بن جاتا ہے اس حالت کے اندر کہ لگا کہ کچھ بھی ہو آپ کا مسئلہ مجھے بیان کریں۔ امام نے کہا کہ ویسے تو کوئی حاجت نہیں، لیکن جو حالات سامرہ کے اندر بن گئے ہیں اس کی وجہ سے میں نے قرض لیا ہے، اس قرض کو تو ادا کر دے۔ یہ کہنے کے بعد مولا چلے گئے، اور بظاہر تو یہاں پر واقعہ ختم ہو گیا، لیکن یہی متوکل عباسی جو ابھی اتنا منقلب ہوا ہے اور اتنا بظاہر مرید بن گیا ہے، یہی متوکل عباسی وہ ہے کہ جو قبر حسین کو ڈھانے والا بھی ہے، یہی متوکل عباسی وہ ہے جو یا لیتنی کنت مع الیزید کہنے والا بھی ہے، یعنی اے کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو یزید کا ساتھ دیتا۔ یہی متوکل عباسی وہ ہے کہ جو زندان میں ڈالنے والا بھی ہے، اور ایسا زندان کہ جس میں مولانا اپنے پیروں کو پھیلا سکتے تھے، نہ بلند قامت ہو کر اٹھ سکتے تھے۔ اور یہی متوکل عباسی وہ ہے کہ جس نے اتنا ظلم و ستم ڈھایا ہے کہ روایت کا جملہ یہ ہے کہ مدینہ میں جب خاندان بنی ہاشم کی خواتین نماز کے لیے کھڑی ہوتی تھی تو ان کے پاس فقر و فاقے کی وجہ سے اتنا لباس موجود نہیں ہوتا تھا کہ ہر خاتون لباس میں ہو کر نماز انجام دے سکتی۔ اللہ اکبر، اتنے مظالم متوکل عباسی۔ تو کبھی کبھار، اور میں اپنے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور خدا کی پناہ چاہتے ہیں ایسی کیفیت سے کہ انسان کچھ لمحوں کے لیے تو تبدیل ہو جائے، لیکن اس کی باقی زندگی کے اندر وہ خاص تبدیلی نہ آ سکے، اور جب پریکٹیکل لائف میں قدم رکھے تو خدا نہ خاصہ منحرف نہ ہو جائے۔ ائمہ علیہ السلام نے مسلسل ایمان کی تعریف بیان کی ہے، اور ایمان کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ایمان کی تصدیق انسان کے اعمال سے ہوتی ہے، انسان کے کردار سے ہوتی ہے۔ اور بس اسی روایت کی طرف آ جاؤں اور اس کے آخری جملے کو عرض کروں اور زحمت کو تمام کر دوں۔ مولانا نے جب وہ حدیث پیش کی تھی کہ ایمان وہ ہوتا ہے جو دل میں رچ بس جاتا ہے اور اعمال اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اسلام وہ ہوتا ہے جس کی صرف زبان سے اقرار ہوتا ہے اور سے اس سے ازدواجی معاملات حلال ہو جاتے ہیں، جیسے یہ حدیث بیان کی، راوی کہتا ہے کہ ابن رسول اللہ ایہما احسن، اے فرزند رسول مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سی چیز زیادہ بہتر ہے اور کون سی چیز زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ نے جو سلسلہ سند بیان کیا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے یا یہ حدیث زیادہ خوبصورت ہے؟ کیا سلسلہ سند بیان کیا ہے؟ اور وہ افراد جو اہل علم ہیں، یقین یہاں پر بزرگان موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ صرف مولا امام نقی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، مختلف ائمہ کی یہی الفاظ ملتے ہیں کہ ایمان کی جب تعریف بیان کی تو اسی انداز سے بیان کی، اسلام کی جب تعریف بیان کی تو اسی انداز سے بیان کی۔ پانچویں سرکار کی روایت، چھٹے سرکار کی روایت، مولا علی علیہ السلام کی روایت، یہ متعدد مقامات پر موجود ہے۔ تو تمام ائمہ نے یہی حدیث بیان کی، لیکن مولا نے جس سلسلہ نسب کو جوڑا ہے، راوی عرض کرنے لگا کہ مولا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سلسلہ نسب میں جو سلسلہ حدیث کے اندر جو باتیں بیان ہوئی اور نام بیان ہوئے وہ زیادہ خوبصورت ہے یا یہ حدیث کا ٹکڑا زیادہ خوبصورت ہے۔ امام نے گویا سلسلہ سند کا بھی ساتھ دیا اور حدیث کا بھی ساتھ دیا، کہا کہ ہاں یہ حدیث وہ ہے کہ جو مولا علی نے لکھی ہے اور نبی اکرم نے لکھوائی۔ یہ بڑی خوبصورت حدیث ہے، الایمان ما وقر فی القلوب والاسلام ما جرى علی اللسان۔ اور ائمہ علیہ السلام نے اس کا عملی نمونہ پیش کیا ہے کہ ایمان اگر چاہتے ہو تو ہماری زندگیوں میں دیکھو، ہر لمحے پر پروردگار کی خوشنودی کے مطابق ہم قدم اٹھاتے ہیں۔ بس پروردگار سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا امام علی النقی علیہ السلام کے صدقے میں ہماری زندگیوں کے اندر پروردگار خلوص نازل فرما، پروردگار ہمارے اعمال کو اعمال صالحہ قرار دے، پروردگار ہم سے جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ سرزد ہوئے ان تمام کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما،
پروردگارہ جو حاجات لے کر آئے ہیں، بالخصوص لیلۃ الرغائب میں جن کی حاجتیں ہیں، پروردگار ان تمام کی حاجتوں کو پورا فرما۔ آمین۔ پروردگارہ اس محفل کو، اس جشن کو سننے والے، بیان کرنے والے، اس کا انتظام کرنے والے سبھی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور تمام مومنین کو چاردہ معصومین کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ قبر کی پہلی رات مولا متقیان کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما۔ پروردگارہ امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں انہی کے فرزند حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین، اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك یا ارحم الراحمین۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل اللهم اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ زیارت کی مجھ سے درخواست کی گئی ہے اور مومن سے گزارش ہے کہ قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہو جائیے۔ زیارت امام علی النقی علیہ السلام کی کچھ حصے کو اور پھر باقی ائمہ علیہ السلام کی زیارت کو پڑھا جائے گا۔ متوجہ زیارت۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا سار الله وابن ثار والوتر الموتور، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بعرض توس جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتنة الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا مظهر الإيمان، هذا عجل الله تعالى فرجه وسهر الله مخرجه جميعا ورحمة الله وبركاته۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ مولانا نقوی، جزاک اللہ برادر سب طریق۔ سلامت رہیں، جزاک اللہ، مولا کو سلامت رکھیں۔